میرے اس افسانے کا عنوان ہے پیاس۔ گزشتہ 17 دنوں میں بڑے ماسٹر جی کے درزی خانے کے لوہے کا دروازہ ایک بار بھی بند نہیں ہوا تھا۔ دن رات سلائی مشینوں کی آوازیں، جن میں نرم اور بھلی محسوس ہونے والی اور کھڑکھڑاتی ہوئی آوازوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ نئی اور پرانی مشینیں ایک ساتھ اس طرح چل رہی ہیں کہ جس طرح میراتھن ریس میں بوڑھے اور جوان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ آوازوں کا یہ شور اسے اس لیے تھا کہ عید آنے والی تھی۔ یوں تو ہمیشہ ہی بڑے ماسٹر جی رمضان کے دنوں میں کام لیتے وقت بہت اس بات کا سختی سے خیال رکھتے تھے کہ کام اتنا ہی لیا جائے کہ آخری رمضان سے 2 دن پہلے ہی ختم ہو جائے کہ تاکہ کاریگر اپنے بچوں اور گھر والوں کے کپڑے بھی بنا سکے۔ لیکن اس مرتبہ قمیض کے بہترین کاریگر عطا کی بے وقت بیماری نے بڑے ماسٹر جی کے سارے حساب کتاب کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ عطا اس درزی خانے کا سب سے بہترین کاریگر تھا۔ اس کی چٹکی بڑی صاف تھی، سلائی اتنی خوبصورت کرتا کہ مجال ہے کہ جو ایک ٹانکا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کاریگروں کا ہاتھ صاف ہوتا ہے وہ ذرا سست ہوتے ہیں، لیکن عطا کا ہاتھ صاف ہونے کے ساتھ ساتھ تیز بھی چلتا تھا۔ روز شام تک ڈیزائن والی یا سادہ 10 قمیضیں بنا کر اور کاج بٹن اوور لاکس استری وغیرہ کروا کر تیار کر دیتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قمیضوں کے ہینگر کر دینے کے بعد دوسرے دن کا سارا کام بھی لے لیتا، کالر پٹی کف وغیرہ پر بکرم چپکا کر مشین کے تختے پر میچنگ کے دھاگوں سمیت رکھ دیتا، پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تھکن زدہ انگڑائی لیتا اور پھر استری کے تختے پر کسی گھاگ کی پینٹ کا کپڑا اوڑھ کر سو جاتا۔ صبح سویرے اٹھتا، منہ دھو کر دوبارہ مشین پر بیٹھ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد پہلوان ہوٹل کا بیرا مرشد ایک پلیٹ میں دودھ کی بالائی، ایک پراٹھا اور ایک کپ چائے لے کر آ جاتا، جسے عطا مشین پر بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیتا۔ پلیٹ اور کپ ایک طرف رکھتا اور پھر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دائیں طرف والی دیوار کے اوپر بنے ہوئے پختہ سلیب کے اوپر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ بدلتا، بٹن دباتا اور پھر اپنے اسٹول پر بیٹھ جاتا، اور ذرا دیر میں درزی خانے میں قاری وحید ظفر کی آواز میں تلاوت گونجنے لگتی۔ تلاوت کی آواز کے ساتھ درزی خانے میں کپڑا کاٹتی ہوئی کینچی کی سرسراہٹ اور سلائی مشینوں کی گڑگڑاہٹ بھی ہم آواز ہو جاتی، جس میں ٹیپ ریکارڈر کی آواز غائب رہتی۔ قاری جب صدق اللہ العظیم کہتے، عطا دوبارہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک بار پھر کیسٹ بدل دیتا، لیکن دوسرے ہی لمبے انڈین موسیقی کی دھن پر کوئی فلمی گانا بجنے لگتا۔ ذرا دیر پہلے ایمان کی سرشاری اب روح کی غزہ میں بدل جاتی۔ گزشتہ 10-12 سال سے رمضان میں عطا کی ہر صبح کا آغاز اسی طرح ہوتا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے کچھ چیزیں طاق پر رکھ دی جاتی، درزی خانے میں سونے کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا۔ لیکن اس سال نہ عطا درزی خانے میں سویا اور نہ ناشتہ کیا، بلکہ وہ مسلسل روزے رکھ رہا تھا۔ لیاری ندی کے ساتھ بنے ہوئے کچے مکانوں میں سے ایک مکان عطا کا تھا، جس میں وہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اگر کوئی عطا سے اس کے گھر گرہستی اور بہن کے ماضی کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا تو وہ کہتا، پیارے کسی گھر میں جھانکنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی اس سے پوچھتا، عطا بھائی آپ شادی کب کرو گے، تو وہ جواب دیتا، لگتا ہے پیارے اب اپنے جوڑ کی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ درزی خانے کی اکلوتی کھڑکی کے پاس مشین رکھ کر دن بھر محلے کی کھڑکیوں پر ترچھی نگاہ ڈالنے والے مشتاق نے کہا، عطا بھائی میں نے آپ کے جوڑ کی ایک لڑکی دیکھی ہے، تو بس محلے میں تاک جھانکی کیا کر، آپ کی قسم جیسی آپ چاہتے ہیں بالکل ویسی، وہی دبلی پتلی، وہی گھنے بال، وہی آنکھیں، وہی کتابی چہرہ، بس یوں سمجھ لو جیسے دوسری وحیدہ رحمان پیدا ہو گئی ہو۔ اماں نہیں، اماں ہاں، کھیل لو بچوں تم لوگ میرے جذبات سے جتنا چاہے کھیل لو، مگر یاد رکھو جس دن ہم فقیروں کی ہائے لگے گی تو تڑپو گے، مچلو گے، فریاد کرو گے، اور جب ہو جائے گا عشق تو میری طرح تم زندگی برباد کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے عطا اپنی قمیض کے دامن کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے کہتا، یا اللہ میں تیری آگے جھولی پھیلا کر فریاد کرتا ہوں، ان لوگوں کو میری طرح عشق کا روگ لگا دے۔ درزی خانے کی فضا میں زوردار کہا بلند ہوا، جس سے سب سے زیادہ جاندار آواز ماسٹر جی کی تھی، جو کہ لمبی سی میز پر کپڑا کاٹنے کے دوران ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یار ماسٹر تم بھی ہنس رہے ہو؟ یہ بچے کیا جانے کہ عشق کسے کہتے ہیں، محبت کیا چیز ہوتی ہے، ہجر کیا ہے، وصال کیا ہے، جواب کیا ہے، سوال کیا ہے، نہیں محبت کمال کیا ہے، جو ہے محبت تو حال کیا ہے۔ واہ بھئی عطا تم تو شاعر ہو گئے۔ یار ماسٹر شاعری وائری کیا ہے، بس درد دل ہے جو ہونٹوں سے بیاں ہوتا ہے۔ یہ بھی بچے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو اپنا جی خوش کر رہے ہیں کر لینے دو۔
عطا اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈواؤں؟ تمہاری ماسٹرنی ایسے کام بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ ماسٹر تم بھی میرے جذبات سے کھیل رہے ہو، یہ کہتے ہوئے عطا کی آواز بھر آئی۔ بڑے ماسٹر جی نے جب دیکھا تو فوراً بات کا رخ بدل دیا اور ایک کٹی ہوئی قمیض کو کپڑے کی کناری سے باندھتے ہوئے کہا، یہ جو تمہارے ہاتھ میں قمیض لگی ہوئی ہے، اس کے بعد پہلے اس قمیض کو ذرا بہترین کر کے بنا دینا، ڈی سی صاحب کے بیٹے کی ہے، آج ہی شام کو دینا ہے۔ عطا کو بڑے ماسٹر جی کے پاس کام کرتے ہوئے 12-13 سال ہو چلے تھے۔ 12-13 سال پہلے ایک چھریرے بدن کا لگ بھگ 28 سال کا نوجوان بڑے ماسٹر جی کے پاس کام کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ بڑے ماسٹر جی نے پوچھا تھا، میاں کیا بنا لیتے ہو؟ ماسٹر صاحب صرف قمیض آتی ہے۔ صرف قمیض؟ جی ہاں صرف قمیض۔ دیکھتے ہیں بھائی تمہاری قمیض کیسی ہے۔ عطا کے ہاتھ کی بنی ہوئی قمیض دیکھ کر ماسٹر جی نے اس کی ہنرمندی کے قائل ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد درزی خانے میں عطا دوسرے کاریگروں میں یوں گھل مل گیا جیسے برسوں سے ان کے ساتھ کام کرتا چلا آ رہا ہو۔ عطا کا اس دنیا میں شاید دور پڑے کے چند رشتہ داروں کے سوا کوئی نہیں تھا جن سے وہ اپنی طبیعت کے لاؤ والی پن کی وجہ سے ملتا جلتا بھی نہیں تھا۔ لوکل بسوں کی باڈی پینٹ کرنے والے شوکت راجہ، جس سے عطا کی پرانی محلے داری تھی، کہ ورکشاپ کی 2 چھتی میں پڑی ہوئی چارپائی اور اس کے قریب رکھا ہوا ایک لوہے کا ٹرنک عطا کی زندگی سے یوں جڑے ہوئے تھے جیسے بستر سے مریض۔ عطا بھی مریض ہی تھا، تنہائی کا، اکیلے پن کا، اور جسم و دل میں پلنے والے کسی روگ کا۔ عطا کو کام کرتے ہوئے جب 4 برس ہو چلے تو ایک دن درزی خانے کے دروازے پر ایک عورت کالا برقع پہنے ہوئے آئی۔ نقاب کی اوٹ سے اس نے آہستہ سے عطا کو آواز دی۔ عطا دیکھتے ہی جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ برقع پوش خاتون کو عطا پہچان گیا تھا۔ وہ بڑے ماسٹر جی سے تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر خاتون کے ساتھ چلا گیا۔ ادھوری قمیض کا کالر سوئی اور موٹ پہ دبا ہوا رات گئے تک اپنے دھڑ سے جڑنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسرے روز اور پھر تیسرے روز بھی عطا لوٹ کر نہ آیا۔ بڑے ماسٹر جی نے ادھوری قمیض کسی دوسرے کاریگر سے مکمل کروائی۔ چوتھا دن عطا دوپہر تک آ گیا۔ بڑے ماسٹر جی نے کہا، بھائی خیریت ہے؟ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ بس یہ خیریت ہی تھی۔ کوئی رشتہ دار تھیں؟ کون؟ وہ جو تو اس دن آئی تھی؟ اچھا وہ۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد عطا نے کہا، وہ میری بیوہ بہن ہے۔ او، تم نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ بس جی کبھی ذکر نہیں ہوا، اب وہ میرے پاس ہی آ گئی ہے۔ لیکن رکھو گے کہاں؟ تمہارے پاس تو خود مناسب ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی چکر میں تو 2 دن ہو گئے۔ بڑی دوڑ بھاگ کے بعد 3 ہٹی کے پاس ایک کرائے کا مکان مل گیا ہے، اب وہیں رہوں گا۔ عطا یہ کہہ کر مشین کی صفائی اور پرزوں کو تیل دینے میں مصروف ہو گیا۔ ماسٹر جی نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، جنہیں پیار سے سب چھوٹے ماسٹر جی کہتے تھے۔ بڑے ماسٹر جی کی جہاں دیدہ نگاہوں میں بے شمار سوالات پڑھے جا سکتے تھے، مگر وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب سے پہلے عطا کے پاس اگر کام نہ بھی ہو تو درزی خانے میں اس وقت تک موجود رہتا جب تک اسے تالا نہ ڈال دیا جائے۔ لیکن اس تبدیلی کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی کام ختم ہوا وہ سیدھا گھر چلا جاتا۔ اب عطا کے کپڑوں پر پان کے باریک باریک دھبے بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک ایک کر کے درد بھرے گیتوں والی کیسٹیں بھی کم ہوتی چلی گئیں اور ان کی جگہ شوق اور محبت بھرے فلمی گانوں کی آوازیں درزی خانے میں گونجنے لگیں۔ درزی خانے کے تمام لوگ اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس کرتے تھے، لیکن کوئی سوال کرتا تو عطا اپنی گردن اور تھوڑی کو ذرا اونچا کر کے مبادہ پان کی پیک منہ سے چھلک کر گاہک کی قمیض پر نہ آ جائے وہ کہتا، پیارے تم نے ہماری خوشیاں دیکھی ہی نہیں ہیں۔ عطا نے ہمیشہ کہکہی لگانا سیکھا ہے، بڑے سے بڑا غم اپنے دل پر جھیلا ہے اور خوب جھیلا ہے، بس وہ کبھی کبھی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، وہ عطا نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، یار وہ ہاں غم کی لہر، بس وہ کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ بڑے ماسٹر جی سوچتے کہ عطا کو اندر سے کھنگالا جائے، آخر ہے کیا چیز۔ کبھی یوں لگتا کہ زندگی میں اس سے زیادہ ہنسمکھ کوئی اور نہ ہوگا، اور کبھی یوں کہ جیسے اس سے زیادہ دکھ اور درد میں مبتلا شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ کبھی کبھی ایسا کہ جیسے اس نے اپنا سینہ چیر کر سب کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ بے نقاب کر دیا ہو، اور کبھی کبھی یوں کہ جیسے جو کچھ کہتا ہے سراسر جھوٹ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ درزی خانے کا سب سے زیادہ ہر دل عزیز شخص تھا۔ بڑے ماسٹر جی کے درزی خانے کے بائیں کونے میں 2.5 فٹ چوڑے ابھرے ہوئے پلر کے ساتھ اپنا پائیدان اور مشین جمائے، چہرے پر باریک مونچھیں جن میں اب کہیں کہیں سفید بال جھلکنے لگے تھے، خوشبودار تیل میں بھیگے ہوئے اور بغیر مانگ پیچھے کی طرف کنگھی کیے ہوئے بال، ہمیں منہ میں تمباکو والا پان، اور بطور ثبوت کپڑوں پر باریک باریک سرخ چھینٹے سجائے کسی انڈین گانے کی دھن پر سر کو جنبش دیتے ہوئے وہ آج بھی موجود تھا۔ اس سال رمضان کے آخر سے پہلے عطا نے بڑے ماسٹر جی سے کہا، یار ماسٹر، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس بار پورے روزے رکھوں گا۔
تم یہ کام کون کرے گا؟ ماسٹر تم بے فکر رہو، تمہاری 10 قمیضیں تو پکی ہیں، تیرے منہ میں ذرا سی دیر کے لیے پان نہ ہو تو چکر آنے لگتے ہیں، روزے رکھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ماسٹر تمہیں کیا معلوم کہ مجھ میں برداشت کا کتنا حوصلہ ہے؟ ارے ہم تو وہ دریا ہے، ہم تو وہ ہیں جو دریا کے کنارے رہ کر بھی پیاسے رہتے ہیں۔ چیزیں ہماری دسترس میں ہوتی ہیں، جب چاہیں ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ہمیں کہ ان چیزوں کی ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنے استعمال میں نہیں لاتے۔ تم دیکھنا ماسٹر، جب میں روزے رکھوں گا تو پان کے ساتھ پان کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گا۔ بڑے ماسٹر نے گردن گھما کر حیرت سے عطا کو دیکھا اور چیزیں، دسترس اور ضرورت مند کے معنی عطا کے چہرے پر ڈھونڈنے لگے۔ پہلے رمضان سے درزی خانے کی فضا میں تبدیلی آ گئی۔ صبح تلاوت، دن بھر نعتیں، قوالیاں، اور پھر شام کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ افطار کیا گیا۔ دوسرے دن سے نعتوں اور قوالیوں کی جگہ فلمی گانوں نے لے لی، البتہ تلاوت برقرار رہی۔ 7ویں روزے کو عطا کے چہرے پر ہلکی سی نقاہت تھی۔ سب حیران تھے کہ جس شخص نے گزشتہ 10-12 سال میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اس شخص میں اس سال اتنی بڑی تبدیلی کیسے؟ 14ویں روزے کو عطا درزی خانے میں موجود نہیں تھا، لیکن جب اگلے روز بھی عطا نہیں آیا تو بڑے ماسٹر جی کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو عطا کی خیریت معلوم کرنے بھیجا۔ چھوٹے ماسٹر جی نے آ کر بتایا کہ عطا کو سردی لگ گئی ہے، سر میں درد ہے اور بخار بھی چڑھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر سے دوائی لیے، لیکن کل آنے کا کہا ہے۔ لیکن جب 16ویں اور 17ویں روزے کو بھی عطا نہیں آیا تو بڑے ماسٹر جی خود عطا کو دیکھنے گئے۔ بڑے ماسٹر جی کو لیاری ندی کے کنارے آباد کچی بستی کی بل کھاتی گندی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک موڑ پر آواز آئی، 1 روپیہ دے، 1.25 لاکھ کی بات بتاؤں گا۔ بڑے ماسٹر جی نے دیکھا کوئی مست تھا جو کہ زمین پر بیٹھا چینی کی ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑوں کو غلط سمتوں میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑے ماسٹر جی نے عذرائے تفنن کہا، بتاؤ تو وہ 1.25 لاکھ کی بات، روپے کی جگہ 2 روپے دوں گا، پہلے پیسے لوں گا۔ بڑے ماسٹر جی نے جیب سے 2 روپے نکال کر ٹوٹی ہوئی پلیٹ پر ڈال دیے۔ جہاں جا رہا ہے وہاں سے آ جا، پھر بتاؤں گا۔ بڑے ماسٹر جی مسکرائے اور یہ سوچتے ہوئے گردن جھٹک کر چل دیے کہ پلیٹ کے ٹکڑوں کی ترتیب تو معلوم نہیں ہے، 1.25 لاکھ کی بات بتائے گا۔ سفید دیوار پر سرخ رنگ کا دل بنا ہوا تھا، وہ نظر آتے ہی ماسٹر جی کے قدم رک گئے۔ یہی نشانی عطا کے گھر کی تھی۔ کچے پکے راستے پر غلاظت اور گندگی کے ڈھیر سے خود کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو کہ سیدھا کمرے میں کھلتا تھا۔ شاید سین دوسری طرف تھا، دروازہ عطا نہیں کھولا تھا۔ ارے ماسٹر آپ، یہ کہتے ہیں اس نے ماسٹر کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماسٹر اندر داخل ہوئے اور کمرے میں پڑی ہوئی ایک کرسی، لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر عطا پیر سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ماسٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بخار نہیں اتر رہا ہے، لگتا ہے اپنی باڈی کے اندر کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کل ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ وہ مزید گویا ہوا، شاید مجھے کوئی روگ لگ گیا ہے، کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لگتا ہے ماسٹر اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ پھر اس نے چارپائی کی پٹی پر نکلے ہوئے بان کے پھوسڑوں سے کھیلتے ہوئے مزید کہا، ماسٹر پہلے مرنے سے اتنا نہیں ڈرتا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں خوف آنے لگا ہے۔ پہلے تو اکیلا ٹھالا تھا، جہاں چاہ جیسا چاہ رہ لیا، اب ظاہر ہے کہ وہ بہن کی ذمہ داری بھی ہو تو آدمی خوفزدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ پہلے تو اکیلا ٹھالا تھا، جہاں چاہ رہ لیا، ذرا ظاہر ہے کہ اب بیوہ بہن کی ذمہ داری ہے تو آدمی کو خوفزدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تم خواہ پریشان مت ہو، چھوٹی موٹی بیماری ہوگی، دور ہو جائے گی، ہاں اطمینان کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ ماسٹر تمہیں ایک بات بتاؤں؟ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ان پتلی پتلی گلیوں کی دیواریں بہت پتلی ہیں، پڑوسی کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ تم نے کتنے نوالے کھائے، ایسے میں رہنے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی ایک جھوٹ یہاں بول رکھا ہے جس سے تم بھی واقف ہو۔ عطا ایک لمحے کے لیے رکا۔ ماسٹر نے دیکھا کہ عطا کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ ابھر آئے۔ عطا نے کہا، میری اس دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے، مگر ایک عورت خواہ بیوہ ہی صحیح، ایک غیر مرد کے ساتھ رہے تو 1000 طرح کی باتیں بنتی ہیں، اس لیے میں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اسے اپنی بیوہ بہن کہہ رکھا ہے، اور یہ آپ سے بھی کہا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے اسے کچھ عرصے تو اپنے پاس رکھا، پھر بوجھ سمجھتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں پر بوجھ بننے کی بجائے میرے پاس آنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ ہم شادی کر لیتے، اب تو ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔
پہلے تو مجبوری تھی کہ اس کی بچپن میں منگنی ہو چکی تھی، لیکن میرے بہت سمجھانے کے باوجود نہیں مانی، بس کہتی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ عطا ایک بات بتاؤ، تم دونوں برسوں سے ایک کمرے میں رہ رہے ہو، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ عطا مسکرایا اور بولا، نہیں ماسٹر، میں نے تمہیں ایک بار بتایا تھا نا کہ مجھے دریا کے کنارے پیاسا رہنے کا بہت تجربہ ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر ماسٹر جی نے عطا کو صحیح طرح سے علاج کروانے کی تلقین کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عطا نے نکاحت سے تکیے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ماسٹر گلی بہت گندی ہے، تم سین کے دوسری طرف سے نکل جاؤ، یہ راستہ بھی وہیں نکلے گا۔ بڑے ماسٹر جی سین اور برآمدے سے ہوتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ کچے گھر کا چھوٹا سا سین عبور کرتے ہوئے ماسٹر جی کو محسوس ہوا کہ جیسے آس پاس کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ گھٹی گھٹی ہنسی، لکڑی کے دروازے کی چرچراہٹ، دیوار سے ٹکرانے کی دھپ سی آواز، اور پھر لمحہ بھر کے بعد خاموشی۔ اسی سنا میں انہوں نے ایک سائے کو تیزی سے باورچی خانے سے باہر کی طرف جاتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ غیر ارادی طور پر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے، لیکن اتنی دیر میں سایہ گلی میں غائب ہو گیا تھا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، نوجوان بیوہ عورت باورچی خانے کی دیوار سے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ بڑے ماسٹر جی نے غور سے دیکھا، وہی دبلی پتلی، وہی گھنے بال، وہی آنکھیں، وہی کتابی چہرہ، وہی سب کچھ، جیسے دوسری وحید رحمان پیدا ہو گئی ہو۔ جہاں دیدہ ماسٹر جی کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی، لیکن وہ حیران تھے کہ اگر اس عورت کو یہی سب کچھ چاہیے تو پھر عطا کو کیوں نہیں اپنا لیا؟ وہ بے وقوف عشق کو سرمایہ حیات سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ دریا کے کنارے پیاسا جینا ہی عشق کی انتہا ہے۔ اور وہ حیرت سے سوچنے لگے کہ کیا عطا نے اس عورت کے لیے زندگی برباد کر ڈالی، جو کہ دیوار اور برآمدے کے اس طرف اپنے جسم کی بنجر اور اجڑی ہوئی زمین کو سیراب کرنے میں مصروف ہے۔ غیر ارادی طور پر ماسٹر جی عورت کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے دروازے کی کمزور اور ڈھیلی چوکھٹ کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے یوں تھام رکھا تھا کہ اس کے ناخن لکڑی میں گھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چہرے پر چوری پکڑے جانے کے بعد والا احساس شرمندگی کے ساتھ آنکھوں میں ملتجیانہ لہر بھی موجود تھی، جو سیدھی ماسٹر کے پیروں میں آ پڑی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے برآمدے کی طرف دیکھا، لیکن نگاہیں کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ وہ پلٹے اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ بھلا وہ عطا کو یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ضروری تو نہیں کہ دریا کے کنارے رہ کر پیاسا رہنے کے تجربے سے ہر شخص ہی گزرے۔ واپسی پر وہی مست اب بھی غلط سمتوں میں پلیٹ کے ٹکڑوں کو جوڑنے میں مصروف تھا۔ بڑے ماسٹر جی کے قدم رک گئے۔ وہ اپنی قمیض کا پچھلا دامن سمیٹتے ہوئے اکڑوں بیٹھ گئے اور پھر بولے، لاؤ یہ ٹکڑے میں صحیح طرح سے جوڑ دوں۔ مست نے مسکراتے ہوئے پلیٹ کے ٹکڑے بڑے ماسٹر کی طرف سرکا دیے۔ بڑے ماسٹر جی نے ٹکڑوں کو ایک مکمل شکل دینے کی کوشش کی، لیکن پہلی کوشش میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ تمام ٹکڑے مختلف پلیٹوں کے ہیں، جنہیں ایک پلیٹ میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ مست ہنستے ہوئے بولا، کیوں، کیا نہیں جڑتی؟ نہیں، یعنی یہ ثابت ہوا کہ ٹکڑے ایک ہی پلیٹ کے ہوں تبھی جڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب تم وہ 1.25 لاکھ کی بات بھی سن لو۔ مست نے پلیٹ کے ایک ٹکڑے کے نوک سے کچی زمین پر لکیریں بناتے ہوئے کہا، تم پیاس برداشت کرنے کا دعویٰ اس وقت تک ہی کر سکتے ہو جب تک تم لذت میں سے نہ آشنا ہو، لیکن جس دن تم اس سے آشنا ہو گئے تو پھر برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے ماسٹر جی نے مست کو غور سے دیکھا کہ وہ اب بے نیازی سے مختلف پلیٹوں سے ایک پلیٹ بنانے میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا۔